یہ کہانی ہے ایک ایسے ملک کی جہاں جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا مگر اصل طاقت کچھ اور ہی ہاتھوں میں تھی۔ جہاں عوام سے ووٹ مانگے جاتے تھے، ان کے جذبات کو بھڑکایا جاتا تھا مگر فیصلہ وہی ہوتا جو نگہبان چاہتے تھے۔ ہر 5 سال بعد نیا خواب بیچا جاتا، پرانا تماشا نئے انداز میں دکھایا جاتا اور پھر وہی کھیل دوبارہ شروع ہو جاتا۔ نورستان کے دارالحکومت میں ایک پرانی سرکاری عمارت تھی جہاں کچھ خاص لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ وہ لوگ تھے جنہیں عوام نہیں جانتی تھی مگر ہر فیصلہ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ سیاستدان، جج، فوجی، جرنیل، بڑے کاروباری حضرات، یہ سب نگہبان کونسل کا حصہ تھے۔ ان کے اجلاس عوام سے خفیہ ہوتے اور ان کے فیصلے ملک کی قسمت کا تعین کرتے۔ ہماری عوام کو لگنا چاہیے کہ وہ آزاد ہیں، ایک بوڑھا سیاستدان مسکرایا، لیکن اصل میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، ایک جرنیل نے سگار کا کش لیتے ہوئے کہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نورستان کے اگلے الیکشن کا فیصلہ ہو گیا تھا، مہینوں پہلے پردے کے پیچھے۔ الیکشن کا وقت قریب آتے ہی ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ جعلی اسکینڈلز بنائے گئے، کچھ مخالفین کے خلاف مقدمے چلے، کچھ صحافیوں کو خریدا گیا اور کچھ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ ٹی وی چینلز پر دن رات بحثیں چلی لیکن سب ایک طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق تھیں۔ سوشل میڈیا پر عوامی انقلاب کا نعرہ لگایا گیا مگر وہی پرانی طاقتیں ان نعروں کو کنٹرول کرتی رہیں۔ ہمیں ووٹ دو، ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، ہمیں ووٹ دو، ہم ملک کو بدل دیں گے، یہی الفاظ ہر الیکشن میں گونجتے مگر حقیقت میں کچھ نہیں بدلتا تھا۔ علی رضا، ایک نوجوان اور ایماندار صحافی، اس کھیل کو سمجھ چکا تھا۔ اسے ایک گمنام ذریعے سے ایک خفیہ فائل ملی جس میں بتایا گیا تھا کہ ووٹوں کی گنتی سے پہلے ہی نتائج فکس کر دیے گئے تھے۔ علی نے ایک رات اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ وہ یہ راز فاش کرے گا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ مر بھی گیا تب بھی سچ کو سامنے آنا چاہیے، لیکن جس دن علی نے اپنی رپورٹ فائل کرنے کی کوشش کی وہ لاپتہ ہو گیا۔ نہ اس کا موبائل ملا، نہ اس کی لاش۔ کچھ نے کہا کہ اسے کسی نامعلوم جیل میں ڈال دیا گیا، کچھ نے کہا کہ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ الیکشن کے دن عوام خوش تھی، لوگ جوش و خروش سے ووٹ ڈالنے نکلے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے ووٹوں کی پرواہ کسی کو نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن کے دفاتر میں رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے پہلے سے تیار شدہ نتائج فیڈ کر رہے تھے۔ یہ تو معجزہ ہو گیا، نیوز چینل پر ایک اینکر چیخ رہا تھا۔ جمہوریت کی جیت ہوئی، سیاستدانوں نے جشن منایا، دیکھا عوام نے ہمیں منتخب کیا، حکمران نے قوم سے خطاب کیا۔ مگر حقیقت میں یہ جیت عوام کی نہیں، نگہبانوں کی تھی۔ ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے لاپتہ ہونے کی فریاد لیے عدالت پہنچی مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ علی رضا جیسے لوگ آتے رہے، سچ بولنے کی کوشش کرتے رہے اور غائب ہوتے رہے۔ نورستان کی عوام ایک بار پھر 5 سال کے لیے سونے جا رہی تھی، ایک اور خواب دیکھنے کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ کہانی صرف نورستان کی ہے یا دنیا کے کئی ممالک میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کیا جمہوریت واقعی عوام کی طاقت ہے یا یہ صرف ایک سراب ہے؟